اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سنت کو زندہ کرنے کا موقع دیا، اور خاص طور پر حالات کے پیش نظر جو قنوت نازلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اسی نوعیت اسی اتباع میں آج ہم نے بھی نماز مغرب میں قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ وتر کے اندر جب قنوت کرتے ہیں تو وہ دعائے قنوت وتر کی کہلاتی ہے، لیکن عام نمازوں کے آخری رکعت میں رکوع کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو اس کا نام قنوت نازلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بعد حالات بڑے سنگین ہوئے۔ آپ کو کچھ تاریخ بتا رہا ہوں کہ یہ قنوت نازلہ کب کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی اسلامی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخی طور پر مسلمانوں کی تاریخ میں کون سی جنگ لڑی گئی پتہ ہے؟ سب سے پہلی تاریخی بڑی زبردست جی ہاں بدر، بہت کم لوگ شک کے بولتے ہیں، وہ بھی سب سے پہلی، اس سے پہلے اسلام میں جنگ کا حکم نہیں تھا۔ مکی زندگی میں مسلمان بہت بہت تکلیفیں اٹھائے، مار کھائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن جنگ نہیں دیا گیا۔ صحابہ نے خود پوچھا، کہا کہ نہیں، کفو ایدیکم، ہاتھ باندھے رکھو۔ لیکن جب مدینہ چلے گئے وہاں پر بھی ان کی سازشیں پوری رفتار سے جاری و ساری تھی، تو اللہ نے تب فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کیونکہ تم پر ظلم ہوا ہے، اب تمہیں قتال کی اجازت ہے، اب تم جنگ کرو۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاریاں کی۔ جب یہ لوگ آئے تو بدر کے مقام پر بڑی زبردست لڑائی ہوئی، اور یہ اسلام کی پہلی لڑائی تھی، اور اس طرف صرف 313 یا 14 یا کچھ روایتوں میں 319 صحابہ تھے، اور ادھر تقریباً 1000 کے قریب تھے کفار مکہ، اور اللہ نے فتح دی۔ پھر دوسرا اگلے سال 3 ہجری میں شوال میں غزوہ احد پیش آئی، جس میں مسلمان تقریباً 700 کے قریب تھے، اور قریش کفار 3000 کے قریب تھے۔ پھر اس کے بعد 4ویں سال 5ویں سال بڑی جنگ تو نہیں ہوئی۔ 5ویں سال آ کے کیا ہے، پھر بڑا احزاب، غزوہ خندق ہوا، اس کی تفصیل الگ ہے۔ لیکن یہ چوتھے سال کے یہ عرصے میں ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمزدہ کر گئے۔ بعض قبیلے والے لوگ جو عزل و قارا کے تھے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اسلام قبول کر لیے ہیں، صحیح کوئی داعی اسلام سمجھانے والا، تربیت کرنے والا ہمیں مل جائے تو شاید پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار پر بہت ہی بہترین تربیت یافتہ قرآن اور حدیث کو جاننے والے صحابہ ان کے ساتھ کیے۔ ایک مرتبہ 10 صحابہ گئے، ایسا ہی واقعہ پھر چند دنوں کے بعد پیش آیا جس میں 70 صحابہ گئے۔ یہ دونوں جو گروپ گئے، جن کو خود آ کے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ کے التجا کر کے لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھانے کے لیے بھیجا، لیکن ان بدبختوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ لے جا کے انہوں نے ایک پہاڑی پر سب کو قتل کر دیا،
گویا کہ قتل عام تھا دھوکے سے۔ ابھی یہ واقعہ گزرے، چند دن نہیں گزرے، پھر اس کے بعد 70 صحابہ کو لے گئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ اب یہ دراصل ایک بات ایسی تھی المناک، جس میں دو بدو کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن مسلمانوں کو بہت غمگین اور مسلمانوں کے اعتبار سے بہت ہی اہم ترین اور مصیبتوں کے اعتبار سے ایک بہت اہم غم ان کو پیش آیا۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد لگاتار قنوت نازلہ پڑھتے رہے تقریباً 1 مہینہ۔ اسی میں بعض صحابہ نے وہ دعائیں بھی یاد کر لی جو دعائیں میں نے آج پڑھی بھی ہیں۔ کفار کے اعتبار سے بعض وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشخاص کے نام لے کے بھی بد دعائیں کی کہ اے اللہ فلاں کو تیری لعنت، فلاں پر تیری لعنت، فلاں پر تیری لعنت۔ اب دراصل یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، ان مقامات پر جہاں ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا ہے، کیونکہ صحابہ معصوم تھے اور وہ گئے پڑھانے کے لیے، دھوکے سے ان بدبختوں نے صحابہ کو قتل عام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 مہینے سے اوپر تک پڑھتے رہے۔ تو ہمیں کیا ملا؟ ان اوقات میں، ان حالات میں جہاں انسان مسلمان جنگی حیثیت سے کچھ نہیں کر سکتے اور حالات خراب ہیں، پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یا تو عذاب آیا، یا تو پریشانیاں ہوئی، یا تو کچھ ایسے حالات ہوئے جس سے مصیبتیں ٹوٹ پڑی، تو ان اوقات میں اللہ کو راضی کرنے کا ایک طریقہ اور دشمن کو نیست و نابود کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ قنوت نازلہ ہے۔ یہ آج ہم نے ایک نماز میں پڑھی ہے، اصل میں تو ہونا چاہیے کہ مسلسل پڑھنا چاہیے، یا تو فجر میں، یا تو مغرب میں، یا تو عشاء میں، اس طرح کوئی بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، لیکن اسے تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسلاف اور علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو اس کے بہت ہی حیرت انگیز نتیجے نکلتے ہیں۔ ہم کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن انفرادی حیثیت سے ٹوٹ کر رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برابر ان سے انتقام لیتا ہے۔ میں ابھی سن رہا تھا، کل ہمارے شیخ آئے ہوئے تھے، شیخ بدی، تو انہوں نے کہا کہ قریب کا ایک گاؤں کا نام لے کر توحید کا بہت بڑا ایک عرصہ کام کیا ہے وہاں پر، جس کی وجہ سے وہاں کے جو کچھ بھی، وہ تو پتہ بھی ہے کہ آس پاس میں درگاہوں کا کیسا اہتمام ہے، تو ان لوگوں کو بہت ستایا گیا، مارا گیا، تو پھر قنوت نازلہ پڑھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا 30 دن تک برابر، اور بعد میں ہر ایک کی بدترین، کتے سے زیادہ بدترین موت ہوئی۔ کوئی کینسر کا شکار ہو کے مرا، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرا، کوئی آ کر گردے فیلئر میں مرا، کوئی تڑپ تڑپ کے مرا۔ یہ جتنے ولیوں کو اور جتنے درگاہوں کے بڑے بڑے منتظم تھے جنہوں نے ہم پر وار کیا، مارے اور ہمیں پریشان کیا اور توحید کے کام کو روکا، اللہ نے ہمارے آنکھوں کے سامنے سب کو نیست و نابود کیا۔ یہ قنوت نازلہ کا اثر ہے۔ بظاہر تو آپ کو ڈائریکٹ نظر نہیں آتا کہ ایسا نہیں کہ آپ قنوت نازلہ شروع کر دے پڑھنا اور اچانک وہاں سے کیا ہے فلسطین اور خاص طور پر اسرائیل بیک لے لے، یا آ کر ہو سکتا ہے وہ بھی الحمدللہ، لیکن اصل میں جو اندرونی حالات ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، لیکن اندرونی دشمنوں کو اللہ تعالیٰ کمزور بلکہ کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے یہ لوگ پھنس جاتے ہیں، اور ایک ایک کر اللہ تعالیٰ جب ان کو پکڑنے پہ آتا ہے تو ان کے آخری دن، ان کے موت کے وقت کے آثار، ان کے موت کے وقت کے حالات کوئی نہیں دیکھتا، دنیا سامنے نہیں لاتی، لیکن بدترین طور پر حالات ہوتے ہیں۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا مشرف کی زندگی، جو پاکستان کا ایک زمانے میں ڈکٹیٹر تھا بہت بڑا، اور وہ زندگی اس وقت کے اخبارات میں خود پڑھتا تھا، میں نے اس کی لائف ہسٹری پڑھی تھی۔ بہت بڑا کیا تھا، فوجی دستے کا بہت بڑا کمانڈر تھا، جو اچانک حکومت کو تختہ الٹا اور بن گیا، لیکن مظلوموں کو آہ نے کہیں نہیں گئی، بڑے قسم کا ظالم تھا۔ آخری میں مرا تو کیسے مرا؟ یورپین کنٹریز
کی کوئی ہاسپٹل تیار نہیں تھی. ایسا مرض ہے اس کو جو پوری دنیا میں 1% لوگوں کو آتا ہے، بلکہ 1% میں نہیں، بلکہ کل اس کے مریض 25 لوگ ہیں پوری دنیا میں. اور وہ ایسا مرض ہے جس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یورپین کنٹریز کے تمام دروازے ہاسپٹلوں کے بند کر دیے گئے اس کے لیے کہ ہم نہیں لیتے اس کو. یہاں تک کہ وہ ادھر کے امارات کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا، دوائی وہاں سے آتی تھی لیکن دیکھنے والا ڈاکٹر یہاں سے تھا. اور وہ بیماری کیا تھی؟ وہ بیماری عجیب بیماری تھی جس سے اندر کے جو آپ کو یہ جو گوشت ٹھہرا کے یوں رکھے ہیں نا، یہ گوشوں کو الگ کر دینے والی وہ بیماری کا ایک عجیب و غریب نام ہے، جس سے گوشت لٹکنا شروع ہو جاتا تھا. ہر طرح کا گوشت یہاں سے لٹک رہا ہے، یہاں سے لٹک، جیسے 150-200 سال کوئی انسان جیے تو اس کی جو حالت ہوگی گوشت کی، وہ حالت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی تھی. وہ انسان جو پوری دنیا کو ہلایا تھا ایک زمانے میں، ہاں، لیکن آخر میں جو موت ہوئی، جو ظالم لوگ ہیں نا جی، ان کے موت کیسی ہوتی ہے یہ ذرا آپ پڑھا کریں، تب جا کے معلوم ہوگا. مظلوموں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا. اور ہم آج یہ دعا کر کے یہ نہ سمجھنا کہ اس سے کیا ہونے والا ہے، اس سے بہت کچھ ہوتا ہے، ہاں، کھلم کھلا نظر نہیں آتا ہے. ان کے سرغنے جو ہے نا، ان پر بیتتی ہے جو بیتتی ہے، لیکن وہ اصل میں میڈیا کے تھرو باہر نہیں نکلتا. اور مر کے 5 سال 10 سال بعد کوئی آرٹیکل لکھنے والا لکھتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا حال ہوا آخر، اور یہ مرے کیسے. تو یاد رکھیے، دعا جو ہے نا وہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا سے آپ ہر منزل پا سکتے ہیں، ہر مرتبہ پا سکتے ہیں. اللہ کو دعا بہت پسند ہے. الدعاء هو العبادہ، حدیث ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. اور ایک حدیث ہے مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے. تو دعا کو کم نہ سمجھنا. اور ہر نبی نے مشکلات آئی تو دعائیں ہی کی. ہاں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب وہ بوڑھے ہو گئے اور بیوی بھی بانجھ، اولاد کچھ نہیں ہوئی، بالکل ایسا زمانہ آ گیا کہ اب تو کیا ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے. ایسے وقت میں انہوں نے پکارا، اے اللہ میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی، وحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، میرا پورا سر سفیدی مائل ہو گیا، یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں. ولم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن میں دعا کر کے کبھی تجھ سے نامراد نہیں ہوا. تو اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے، ہاں، ایسی اولاد دے جو میری وارث بنے. تو اللہ نے کہا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تیری دعا کو قبول کرتے ہیں، تجھے ایک بہترین لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس سے پہلے اس نام کا دنیا کے اندر کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ایسا بچہ ہم تم کو دیں گے. مشکلات میں دعا مومن کا ہتھیار ہے. انبیاء کرام نے دعاؤں کا ہی سہارا لیا، پکارا تو اللہ کو پکارا اور رو رو کے پکارا. تو یہ دعا جو ہے آج ہمارا ہتھیار ہے میرے بھائیوں. دعا میں کنجوسی نہ کرو. دعا ایک ایسی عبادت ہے، مانگ تو اپنی فیسلٹی کے لیے رہے ہو، لیکن عبادت کا ثواب تمہیں ملتا ہے. تم کہتے ہو کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، اے اللہ مجھے فلاں دے، جاب دے، پیسہ دے. اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ثواب تو ملتا جا رہا ہے تمہیں دعا کا. دعا کرنے کا جو ثواب ہے وہ تو ملتا ہے. تو یاد رکھیے، دعاؤں کی کثرت کیجیے، استغفار کیجیے، اللہ سے روئیے. دعاؤں میں رونا معمولی گفٹ نہیں ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جسے رونا نہیں آتا اس سے بدقسمت ترین انسان کوئی نہیں ہے دنیا میں، یاد رکھو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تدمع.
اے اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو روتی نہیں ہے۔ آنکھ ہے تو اس واسطے ہی کہ رونے کے لیے ہے، غلاظت دیکھنے کے لیے نہیں، مووی دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ اصل تو آنکھ ہے اللہ کے ڈر سے رونے کے لیے۔ اللہ سے ڈرتے تم نے ایک قطرہ بھی بہا لیا نا اس آنکھ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اطلاع دی ہے کہ پھر اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ ایک قطرہ، ایک آنسو جو تمہارے آنکھ سے نکل جائے۔ رونا بہت بڑی رب کی نعمت ہے، اور ہر نبی نے رویا ہے۔ کوئی ایسا نبی مجھے بتاؤ جو رویا نہ ہو رب کے ڈر سے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے 11 انبیاء کرام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ سب خروا سجدا و بکیا، کہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے۔ اللہ کے بندے کون ہے؟ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا، اپنے ٹھڈڑیوں کے بل اللہ کے حضور گرتے اور روتے رہتے تھے۔ کچھ بھی نہ سیکھا ہو لیکن رونا سیکھ لو۔ اللہ سے مانگنا بھی نہ آئے نا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رونا سیکھو، رونا۔ ہاں، اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جاتی، اور اللہ کے ڈر سے رونے والوں کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہنسنا سیکھتے ہیں، رونا نہیں۔ روئے تو بھی ہمیں کیا بولتے، رونا کو با کئی کو روتا با تو۔ دنیا کے ایسے کتے حالت ہو جاتی ہے، کتوں کی طرح 5 روپے 10 روپے بیمار بچہ بیمار تو روتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، ہمارے گناہوں سے ہم کبھی روتے نہیں ہیں۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔